Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabi salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallam wa sallu alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. دوستو آج راہ عشق امین جوہری پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں. اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا. اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف. راہ عشق امین جوہری پارٹ 2. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, میرا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب سامنے آج جلوائے
جیسے جیسے اجمیر قریب آتا جا رہا تھا امیدوں کی لگن اور شوق کی تپش بڑھتی جا رہی تھی، اور اب اجمیر تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ قافلے والے اپنا سامان درست کرنے لگے۔ امین اور اس کی بوڑھی ماں کے پاس سامان ہی کیا تھا جسے وہ درست کرتے، البتہ آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ ان کے پاس سب سے قیمتی سامان ان کی آنکھ میں آنسو تھے، جسے وہ خواجہ صاحب کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے جگر کی جلتی ہوئی رگوں سے جمع کر رہے تھے۔ جلوائے جانا کی طرح پلک چھپکتے اجمیر سامنے آ گیا۔ خدا میں آستانہ زائرین کا خیر مقدم کرنے کے لیے ہر طرف کھڑے ہیں۔ عاشقان حاجہ کا گروہ اپنے اپنے وکیل کے ہمراہ اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ جب گیٹ سے گزرنے لگے تو ایک خادم نے امین سے دریافت کیا، تمہارے وکیل کا نام کیا ہے؟ بوڑھی ماں نے آگے بڑھ کے جواب دیا، غریب نواز۔ خواجہ کا دیوانہ سمجھ کر خادم نے دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ یہاں سے ماں بیٹا دونوں درگاہ مقدس کی طرف پیدل چلنے والے قافلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بلند دروازہ جو ہی نظر آیا، عظمت خداداد کی دمک سے پلکیں جھک گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور جوش مسرت کی امید میں چوکٹ پر جم گئیں۔ مسرتوں اور خوش بختیوں کے راجا، سنا ہے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے کم نصیبوں کو یہاں پناہ ملتی ہے۔ کروڑوں خانہ خراب آپ کے دربار سے شاد و آباد واپس لوٹتے ہیں، ہمیں بھی اپنی نظر نہ آنے والی چارہ گری کا ایک جلوہ دکھا دیجئے، ہمیں بھی اپنی نظر نہ آنے والی چارہ گری کا جلوہ دکھا دیجئے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے خواجہ، ہماری بھی قسمت کا ٹوٹا ہوا آپ گینا جوڑ دیجئے۔ سرکار، ایک بیوہ کی فریاد سن لیجئے، ایک یتیم کو کنارے لگا دیجئے۔ ایک یتیم اور بیوہ بڑے یقین سے آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ ہم پہ نگاہ کرم فرما دیجئے، آپ ہماری بگڑی ہوئی زندگی کو سنوار دیجئے۔ وہ سامنے خواجہ صاحب کی دربار پہ نظریں جما کے امین کی والدہ کے یہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اور میرا بگڑا بخت سنوار دے، میرا بگڑا بخت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ اور میرے خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ ایک بیوہ کی فریاد سن لو خواجہ، ایک یتیم کو کنارے لگا دو خواجہ، تمہارا بخشا ہوا پھول مرجھا گیا ہے، اسے ہرا بھرا کر دیں۔ خدام آستانے سے
ماں بیٹوں کا بلک بلک کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ خدام انہیں اندر لے گئے، مزار کی پائتی کی طرف کھڑا کر کے سروں پر چادر ڈال دی۔ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جانے کے بعد جگر کی آگ بجھ گئی، آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا اور نہ جانے طور پر دل کو سکون مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو روحانی فراغت اور زندگی کا سرور چہرے سے آشکار تھا۔ بھوک نے ستایا تو لنگر خانے کی کتار میں کھڑے ہو گئے، بھیک لی، آسودہ ہوئے اور پھر چوکھٹ پر آ کر جم گئے۔ جب تک اجمیر میں رہے ماں بیٹے کا یہی معمول رہا۔ آج رجب کی 9 تاریخ تھی، میلہ ٹوٹ رہا تھا، قافلے روانہ ہو رہے تھے۔ اس شاخ کے لیے رخصت کی گھڑی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عقیدت مندوں کی گریہ زاری سے ایک شور برپا تھا۔ ماں بیٹا بھی ڈب ڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دربار خواجہ سے رخصت ہوئے۔ بلند دروازے سے باہر نکل کر بیٹے نے ماں سے کہا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ رہے ہیں۔ سنا تھا کہ یہاں ایک لمحہ میں تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا جو کچھ تم نے سنا تھا غلط نہیں ہے۔ بیٹا جو کچھ تم نے سنا تھا وہ غلط نہیں ہے۔ یہاں قسمت کی گرہ کھل جاتی ہے پر ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے لیکن دامن والے کو خبر نہیں پاتی، دامن والے کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میرا تو دامن بھر گیا ہے۔ عارفوں اور اہل نظر کی یہ دنیا دیوانی ایسے ہی نہیں ہے جو ہر سال بیکاریوں کی قطار میں یہاں کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھا رہی تھی اور بیٹا اس خیال میں سرگرداں تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، امین جواڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ امین نے ایک سائل کو دیکھ کر کوئی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے پھر آواز دی، اس دفعہ آواز کے لہجے سے بے نیازی کا شکوہ ٹپک رہا تھا۔ ماں چلتے چلتے رک گئی، امین بھی ٹھہر گیا۔ دونوں واپس لوٹے اور فقیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فقیر نے تیور بدل کر کہا، لا تیرے پاس جو کچھ ہے خواجہ صاحب کے نام پر رکھ دے۔ امین کو کچھ پس و پیش ہوا لیکن ماں نے بغیر کسی تعامل کے 5 روپے نکال کر رکھ دیے۔ عقیدتیں تیز ہو گئیں۔ دوزانوں بیٹھ کر بوڑھی ماں نے پلکوں سے چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ ایک رقت انگیز بے خودی کے عالم میں امین کو آواز دی، بیٹا یہی وہ چوکھٹ ہے جہاں کھڑے ہو کر تیرے باپ مرحوم نے بھیک کے طور پر تجھے حاصل کیا تھا۔ خواجہ صاحب کی چوکھٹ کے ساتھ تیری ہستی کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ماں کی بات ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ امین نے گھٹنا ٹیک دیا اور نہایت ادب کے ساتھ چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے ماں بیٹے احاطہ نور میں داخل ہوئے۔ اب خواجہ صاحب کا کونین کا وہ حسین روزہ نظر کے سامنے تھا جس کی زیبائی پر سارا ہندوستان شیفتا ہے۔ ہر طرف چھما چھم نور کی بارش ہو رہی تھی، ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل پیکرے فریاد تھا، ہر شخص شراب عرفان کے کیف میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ شاہانہ کروفر اور شوکت و جمال دیکھ کر دونوں حیرانی کے عالم میں گم تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ماں کی حالت غیر ہو گئی، آنکھوں کا چشمہ سیال پھوٹ پڑا، آلام کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس طرح ٹوٹ کے اس نے فریاد کی کہ اس کی آہذاری سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے والی، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے والی، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے والی، گردش ایام کے ستائے ہوئے،
فریاد ہی ایک نگاہ کرم کے طلبگار ہیں۔ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے والی، گردش ایام کے ستائے ہوئے فریادی ایک نگاہ کرم کے طلبگار ہیں۔ یہی ایک غریب و مسکین قافلے کی کل کائنات تھی۔ فقیر نے اپنی جولی سے کوئی چیز نکال کر ماں کے آنچل میں ڈالتے ہوئے کہا، اسے چھپا کے رکھ لے، خواجہ کی برکت سے تیری خوشحالی کے دن واپس لوٹ آئیں گے، سیدھی گھر چلی جا۔ پر امید امنگوں کے عالم میں فقیر کے پاس سے ماں بیٹے اٹھے اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر امین نے نہایت بے چینی کے ساتھ دریافت کیا، ذرا دکھائیں اماں، فقیر نے کیا دیا ہے؟ دیکھا تو آنچل میں ایک گول چکنا پتھر پڑا ہوا تھا۔ امین کی ساری امیدیں پر اوس پڑ گئی۔ جھنجھلا کر ماں سے کہا، وہ 5 روپے بھی پانی میں ڈوب گئے، اب راستہ کاٹنا بھی مشکل ہے۔ افسوس، صد افسوس، بہت افسوس، بڑی امید لے کر آئے تھے اور نہایت شکستہ خاطر ہو کر یہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں تو ایک ہی وقت کا فاقہ تھا، اب تو راستہ بھر فاقے سے گزارنا ہوگا۔ کیا خبر تھی کہ فقیر کا لبادہ اوڑھ کر یہاں رہزن بھی راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جھنجھلاہٹ میں ماں کے ہاتھ سے یہ پتھر لے کر پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ ماں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے ساتھ رکھنے سے کہا، اسے ساتھ رکھنے سے تیرا کیا بگڑتا ہے؟ سونے کی ڈلی نہ سہی، خواجہ صاحب کے شہر کی یادگار ہی تو ہے، گھر پڑی رہے گی۔ ہم اس کو خواجہ صاحب کی یادگار سمجھ کے اپنے گھر میں رکھیں گے، تیرا کیا بگڑتا ہے، رہنے دے۔ خدا خدا کر کے کسی طرح یہ قافلہ دارجلنگ پہنچ گیا۔ اس بار بھی راستے میں کہیں روک ٹوک نہیں ہوئی۔ کئی دن کے قافلے سے ماں بیٹے نڈھال تھے۔ گھر پہنچتے ہی محلے پڑوس کے لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن اپنی اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے ہی امین اپنے ساتھیوں کی طرف نکل گیا۔ ساری محفلیں ویران ہو گئی تھیں، جوئے کے تمام مرکزوں پر خاک اڑ رہی تھی۔ امین کو اس نئی صورتحال سے بہت حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ محکمہ انسداد و جرائم کے ایک ہوشیار دستے نے سارے مراکز پر چھاپا مار کر سب کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ اپنے حق میں بھی اس نے خطرہ محسوس کیا اور فوراً گھر واپس لوٹ آیا۔ آج خلاف معمول دن کے وقت بیٹے کو دیکھ کر ماں کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے دل نے اعتراف کر لیا کہ خواجہ غریب نواز کی یہ پہلی برکت ہے۔ جب بیٹے کو بے وقت گھر آتے دیکھا تو ماں کے دل میں خیال آیا کہ یہ خواجہ غریب نواز کی پہلی برکت ہے۔ دن کے وقت امین اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر کچھ کھا پی لیتا تھا۔ اب وہ سہارا بھی اجڑ چکا تھا۔ آج سارا دن فاقے سے گزر گیا۔ جھنجھلاہٹ میں بات بات پر ماں سے لڑ پڑتا تھا۔ اس کو عادت تھی لڑکوں کے ساتھ جانے کی، جب وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا تو وہاں سے کچھ کھا لیتا تھا، لیکن آج وہ گھر تھا اور گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بات بات پر فاقے کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑ رہا تھا۔ وہ یہ بار بار کہتا کہ وہ 5 روپے اس کے ذہن سے نہیں اتر رہے تھے۔ غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اس چکنے پتھر پر پڑ گئی جو فقیر کے پاس سے ماں لے کر آئی تھی۔ وہ بار بار کہتا، ماں تو نے فقیر کو 5 روپے دے دیے، آج وہ ہمارے پاس ہوتے ہم اس کی کچھ کھانا لے آتے، تم نے اس فقیر کو پیسے کیوں دیے؟ وہ بار بار وہ بھوکا تھا، اس کے دوستوں کے اڈے اجڑ چکے تھے۔ وہ بار بار ماں سے لڑ رہا تھا۔ وہ ایک ہی بات بار بار کرتا کہ اماں تو نے وہ پیسے کیوں دیے فقیر کو؟ آج اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ اگر تو نہ پیسے دیتی تو آج میں بھوکا نہ ہوتا، میں فاقے سے نہ ہوتا۔ ماں اس کو بار بار سمجھا رہی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ غصے سے اٹھا
اس کی نظریں اس پتھر پر پڑی جو اس فقیر نے اس کی ماں کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ لے کے سیدھی گھر چلی جا۔ راستے میں بھی اس نے ماں سے پوچھا، اماں تجھے اس فقیر نے کیا دیا ہے؟ تو جب ماں نے دکھایا تو وہ ایک پتھر تھا۔ وہ گاڑی میں بھی اس پتھر کو پھینکنا چاہ رہا تھا، لیکن ماں نے روک دیا کہ چلو کچھ نہیں تو ہم خواجہ صاحب کی نشانی سمجھ کے گھر رکھ لیں گے۔ آج وہ دوبارہ اسی غصے میں تھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا ماں سے کہ اگر تو نہ وہ اس فقیر کو 5 روپے دیتی تو آج وہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ماں بیٹے کے کھانے کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ وہ غصے سے بھرا رہا تھا، بار بار یہی لفظ بول رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس چکنے پتھر پر پڑ گئی جو فقیر کے پاس سے ماں لے کر آئی تھی۔ عالم غضب میں اٹھا اور پتھر کو اپنے گھر کی دیوار پر دے مارا۔ پتھر ٹوٹ گیا لیکن زندگی کا ٹوٹا بگینہ جڑ گیا۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا، غصے سے بھرایا ہوا اٹھا، اس نے پتھر اٹھایا اور گھر کی دیوار پر دے مارا۔ جیسے ہی پتھر دیوار پر لگا، پتھر تو ٹوٹ گیا لیکن زندگی کا ٹوٹا آبگینہ جڑ گیا۔ دیکھا جیسے ہی پتھر ٹوٹا تو کیا منظر دیکھا، منظر عجیب تھا۔ ماں بیٹا دونوں حیران ہو گئے۔ دیکھا تو جیسے ہی وہ پتھر ٹوٹا، دیکھا تو بیش قیمت جواہرات کے ہزاروں ٹکڑے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ امین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ کئی جواہرات، جیسے ہی پتھر ٹوٹا اس پتھر کے ٹوٹنے سے کئی جواہرات، کئی جواہر کے ہزاروں ٹکڑے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ امین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کرم سے پھر خوشی کے دن پلٹ آئے۔ اب امین جواڑی نہیں تھا، جواری نہیں تھا، اب امین جوہری بن گیا۔ اب دوبارہ سے امین جوہری بنا۔ جو راستے میں جیسے ہی وہ جوا کھیلتا تھا تو پھر وہ مشہور ہو گیا کہ یہ امین جوہری نہیں ہے، یہ جواری ہے، جوا کھیلنے والا۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ خواجہ صاحب کے در سے دیے ہوئے فقیر کا پتھر توڑا تو اس نے کیا دیکھا، اس میں کئی جواہرات کے ٹکڑے اس کے صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ امین اور اس کی والدہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے پھر خوشی کے دن پلٹ آئے۔ پھر امین جوہری ہو گیا تھا۔ اب امین جوہری کسی مقامی فرم کا نہیں تھا بلکہ جواہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ خواجہ تیرے ڈھنگ نرالے۔ خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے، خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے، اب کیونکہ خواجہ صاحب بندہ نواز ہیں، خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے اب امین کے دن بدل گئے۔ اب اس کے پاس حقیقی جواہرات، جیسے پتھر توڑا حقیقی جواہرات نکلے۔ اب اس نے بہت بڑی دکان، اب مقامی فرم کا وہ مالک نہیں بنا ان جواہرات کے بعد، اب اس کی جواہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ اب امین جوہری بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ تو دوستو، اللہ کے ولی جب نوازتے ہیں تو اسی طرح نوازتے ہیں۔ یہ بڑے صحیح کا ہے آستاں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں گمان نہیں ہوتا کہ کتنی بھیک ملے گی، کتنی لینے جائیں گے۔ یہ جسٹ نگاہ کرم، ایک نگاہ کی بات ہے۔ ایک نگاہ کرم جب ہو جاتی ہے تو صدیوں کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، زندگی کے دن بدل جاتے ہیں۔ نگاہ کرم اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستو، جو ایک لمحے پہلے ماں بیٹا افاقے سے رو رہے تھے، چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہانی بدل کے رکھ دی۔ اللہ کی جو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو وہ اختیار دیتا ہے کہ جو بھی ان کے در پہ آئے گا وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب تو کیا خواجہ غریب نواز اور بندہ نواز ہیں، یہ عطائے رسول ہیں، یہ آل نبی اولاد علی ہیں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ ذکیہ تقیہ رقیہ مخدومہ کونین سیدہ کائنات نور چشم رحمت للعالمین اور سیدۃ النساء العالمین، سیدہ کائنات کا یہ لال، سیدہ کائنات کی یہ چمنستان کا چمن کا یہ پھول جو آج بھی اجمیر شریف میں
اب وہ فیض بانٹ رہا ہے آج بھی۔ اور خواجہ صاحب کے وہ یادگار شعر جو آج بھی بچہ بچہ عالم اسلام کا جانتا ہے، کمال کے لفظ جو خواجہ صاحب نے لکھے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ لا الہ لا الہ است حسین۔ دوستو جڑے رہو اپنے مالک سے، اپنے مالک کے بندوں سے، ان نیک بندوں سے جڑو۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ جانتا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کو منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ راستے میں جو امتحان و آزمائش آتا ہے وہ مالک کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ثابت قدمی چاہتا ہے۔ دعا کیا کریں مالک ہم کو ثابت قدمی استقامت عطا فرمائے، مالک میری اور آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، بے نیاز بادشاہ آپ کو اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و عافیت نازل فرمائے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔